اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تصوموا یوم السبت الا فیما افترض علیکم فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه۔ تم میں سے کوئی آدمی سنیچر کے دن فرض کے علاوہ کوئی روزہ نہ رکھے اور اگر کھانے کے لیے کچھ نہ پائے سوائے انگور کے ڈنٹل سے اور درخت کی لکڑی سے تو اسے چاہیے کہ اسی کو چبا لے۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سختی کے ساتھ منع کیا ہے کہ سنیچر کے دن فرض کے علاوہ کوئی روزہ نہ رکھا جائے، حتیٰ کہ اگر کسی انسان کے پاس کھانے کا کوئی سامان نہیں ہے، کھانے کے لیے کوئی چیز گھر میں موجود نہیں ہے، تب بھی وہ روزہ نہ رکھے، لکڑی چبا لے، کھجور کا ڈنڈو انگور کا ڈنٹل چبا لے۔ ظاہر ہے کہ یہ لکڑی اور ڈنٹل کوئی کھاتا نہیں ہے، یہ تو جلونی اور ایندھن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، مگر اتنی سخت ممانعت ہے، کہا کہ اگر یہی کھانا پڑے روزہ توڑنے کے لیے تب یہی کھا لو مگر روزہ مت رکھو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سنیچر کے دن صرف وہ روزہ رکھا جائے گا جو فرض ہے، فرض کے علاوہ اور کوئی روزہ نہیں رکھا جائے۔ فرض کا مطلب ہوتا ہے جیسے رمضان کا روزہ، کسی کا رمضان پر چھوٹا ہوا وہ روزہ، کسی کے ذمہ کفارے کا روزہ ہے وہ روزہ، کسی کے ذمہ نذر کا روزہ ہے وہ روزہ، یہ تمام روزے فرض ہیں، اس لیے ان کو سنیچر کے دن رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر عاشورہ کا دن یا عرفہ کا دن سنیچر کو پڑ جائے تب کیا کیا جائے؟ اس بار عاشورہ کا روزہ سنیچر کو پڑ گیا تھا، تو اس لیے ہر طرف سے کافی ہنگامہ اور کافی زیادہ باتیں سننے، دیکھنے اور پڑھنے میں آئی۔ ان میں سے علمی گفتگو کرنے والے چند ایک لوگ تھے اور بقیہ اپنی جہالت کا پرچار کر رہے تھے۔ انہی میں سے ایک طلب یافتہ جاہل ہمارے گاؤں میں رہتے ہیں، ان سے کچھ لوگوں نے دریافت کیا کہ اس روزے کا کیا حکم ہے کہ جب سنیچر کے دن روزہ رکھا جائے اور وہ روزہ نفلی ہو، تو انہوں نے کہا بالکل رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، اس طرح کی کوئی حدیث دنیا میں نہیں ہے، اس طرح کی کوئی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمائی ہے اور بالکل یہ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ یہ حیرتناک امر اللہ کے دین میں اور اللہ کی شریعت کو بیان کرنے میں اس قدر دھاندلی اور اس قدر زیادتی، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا میں دنیاوی معاملات میں لوگوں کے حقوق کو بند کرنے میں، لوگوں پہ ظلم کرنے میں، لوگوں کے اقتدار پر ڈاکہ ڈالنے میں آپ کو مہارت ہے، یہ بات کریے صحیح ہے اپنی جگہ پر، لیکن دین میں بھی آپ کا دخل اندازی کرو گے، دین میں بھی آپ ٹانگ لڑانے کی کوشش کرو گے، اور وہ بھی جہالت، ظلمت کو فوق بعض، جہالت در جہالت کے ساتھ، یہ عجیب و غریب بات ہے۔ میں ان دنوں شہادِ فراش تھا اور خود کو گفتگو کرنے کا متحمل نہیں پاتا تھا۔ میرے پاس اخوان نے اس وقت مجھے فون کیا کہ 2-3 منٹ آپ گفتگو کر دیجئے۔ میں نے کہا کہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ موضوع جب چھڑے گا تو بات کھینچے گی اور معاملہ لمبا جائے گا، اس لیے میں نے معذرت کیا اور گفتگو کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ لیکن آج جب اللہ رب العالمین نے آپ کے سامنے کھڑے ہونے کا موقع مجھے دیا ہے تو میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، آپ سنیں اور غور سے سنیں۔ ابو سعید خدری، عمر بن خطاب، عبداللہ بن عباس اور متعدد صحابہ کرام سے بخاری میں، مسلم میں، حدیث کی بیشتر کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا، یعنی عید اور بقرعید کے دن روزہ رکھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ اس لیے عید اور بقرعید کے دن روزہ رکھنا باجماع امت کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوموار کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں پوچھا گیا، جیسا کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح مسلم میں ہے، تو آپ نے فرمایا سوموار کا دن وہ ہے جس دن میری پیدائش ہوئی، جس دن مجھے نبی بنایا گیا، یا اسی دن مجھ پر قرآن کا نزول ہوا۔ اسی طرح سنن نسائی، احمد اور حدیث کی دوسری کتابوں میں اسی معنی کی ایک دوسری روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوموار کے دن اور جمعرات کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں پوچھا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ سوموار اور جمعرات کے دن بندوں کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں۔ بندوں کے اعمال ہفتے میں 2 دن، سوموار کے دن اور جمعرات کے دن رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل جب اللہ کے سامنے پیش کیا جائے تو میں حالت روزہ میں ہوں، میں روزے سے رہوں اور میرا عمل اللہ کے ہاں پیش کیا جائے۔ اس جیسی دیگر احادیث سے اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ہفتے میں سوموار کے دن اور جمعرات کے دن روزہ رکھنا مستحب ہے۔ ہر ہفتے 2 دن روزہ رکھنے کی پابندی کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر یہ 2 دن روزہ رکھنے کی پابندی کرتے تھے، جیسا کہ بعض روایتوں میں اس کی صراحت ہے۔ اب ہمارے پاس 2 حدیث ہے۔ ایک حدیث یہ ہے کہ عید کے دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے، دوسری حدیث یہ ہے کہ سوموار اور جمعرات کے دن روزہ رکھنا مسنون اور مستحب ہے۔ اب اگر عید کا دن سوموار کو پڑ جائے، عید کا دن جمعرات کو پڑ جائے تو کیا کیا جائے گا؟ اگر عید سوموار کو آ جاتی ہے، عید کا دن جمعرات کو پڑتا ہے تو کیا کیا جائے گا؟ کیا عید کی وجہ سے سوموار کے دن روزہ نہیں رکھا جائے گا کیونکہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، یا سوموار کی وجہ سے اس دن روزہ رکھا جائے گا کیونکہ سوموار کے دن روزہ رکھنا مستحب ہے؟ ذرا اس بات کو اچھی طرح سے سمجھیے گا۔ جس دلیل کی روشنی میں، جس قاعدے کی روشنی میں یہ کہا جائے گا کہ سوموار کے دن اگر عید پڑے تو سوموار کا روزہ نہیں رکھا جائے گا کیونکہ عید کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے، سیم ٹھیک اسی دلیل سے کہا جائے گا کہ جس دن روزہ رکھنا مستحب اور مسنون ہے، جیسے عرفہ کا روزہ اور عاشورہ کا روزہ، اگر وہ شنیچر کے دن پڑ جائے تو کیا کیا جائے گا؟ تو جو جواب وہاں آپ دیں گے وہی جواب آپ کو یہاں بھی دینا چاہیے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ عاشورہ کا روزہ مستحب ہے، عرفہ کا روزہ مستحب ہے، شنیچر کا روزہ حرام ہے۔ سوموار کے دن روزہ رکھنا مستحب ہے، جمعرات کے دن روزہ رکھنا مستحب ہے، اور عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ یہ حرمت اور استحباب، وہ حرمت اور استحباب دونوں میں ٹکراؤ ہو رہا ہے۔ کیا کیا جائے گا؟ کیا طریقہ اپنایا جائے گا؟ ظاہر ہے کہ بالاتفاق ہم سب کہیں گے کہ عید اگر سوموار اور جمعرات کو پڑے تو روزہ نہیں رکھا جائے گا کیونکہ عید کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو اگر عرفہ کا روزہ شنیچر کو پڑ جائے تو وہ کیوں رکھا جائے گا؟ کس لیے رکھا جائے گا؟ آخر قاعدہ تو ایک ہی ہے، اصول تو ایک ہی ہے، ضابطہ تو ایک ہی ہے۔ ایک جگہ ہمارا دل کہتا ہے اس لیے وہاں نہیں رکھا جائے گا، ایک جگہ ہمارا دل نہیں کہتا اس لیے رکھا جائے گا۔ یہ حدیث اور علم اور معرفت کی بات ہے، ظاہر ہے کہ نہیں۔ تو جس قاعدے کی روشنی میں عید اگر سوموار اور جمعرات کو پڑتی ہے تو روزہ رکھنا حرام ہے، اسی قاعدے کی روشنی میں اگر عرفہ اور عاشورہ
शनिचर को पड़ता है तो उसी कायदे की रोशनी में उस दिन भी रोज़ा रखना हराम होगा, इसमें कोई शुबा नहीं है। इल्ला ही कि आप ये कहें कि ईद अगर सोमवार को हो तो सोमवार का रोज़ा रखा जाएगा तो आपकी बात अलग होगी। लेकिन अगर आप ईद के दिन सोमवार पड़ रहा है और सोमवार का रोज़ा आप नाजायज़ कहते हो और यकीनन कहते हो तो आपको शनिचर के दिन अरफा का रोज़ा अगर पड़े तो आपको नाजायज़ कहना पड़ेगा, क्योंकि जो कायदा वहाँ है वही कायदा यहाँ भी है। दोनों में कोई फर्क नहीं है। आशूरा का रोज़ा और अरफा का रोज़ा मुस्तहब है, सोमवार और जुमेरात का रोज़ा मुस्तहब है, दोनों मुस्तहब है। ईद का रोज़ा हराम है, शनिचर का रोज़ा हराम है। दो हुर्मत और दो इस्तेहबाब जमा हुआ तो जो कायदा एक जगह लगाएंगे वही कायदा दूसरी जगह भी आपको लगाना मजबूरी है, वरना आप तनाक़ुज़ के और इस्तिराब के शिकार कहलाएंगे। और कायदा ये है कि जब हुर्मत में शरीयत किसी चीज़ को हराम करार दे और इबाहत और इस्तेहबाब में शरीयत किसी चीज़ को जायज़ और मुस्तहब करार दे, दोनों में जब टकराव हो तो हुर्मत को मुक़द्दम किया जाता है और कहा जाता है कि ये चीज़ हराम है। उसूलियों की ताबीर में इसे कहा जाता है अल-हाज़िरु मुक़द्दमुन अलल मुबीह। हुर्मत पर दलालत करने वाले नस्स और दलील को जवाज़ और इस्तेहबाब पर दलालत करने वाले नस्स पर मुक़द्दम किया जाएगा। जैसे हमने ईद वाले मामले में सोमवार और जुमेरात को ईद पड़े तो हम कहते हैं रोज़ा रखना हराम है, क्योंकि वहाँ हराम है ईद के दिन रोज़ा रखना, और सोमवार और जुमेरात को रोज़ा रखना सिर्फ मुस्तहब है। मुस्तहब को मरजूज और मुअक्कद कर दिया जाएगा। इसी तरह से शनिचर के दिन रोज़ा रखना हराम है, आशूरा और अरफा का रोज़ा रखना मुस्तहब है, इसलिए इस इस्तेहबाब पर हुर्मत वाली दलील और हुर्मत वाले नस्स को मुक़द्दम किया जाएगा और कहा जाएगा कि आशूरा और अरफा अगर शनिचर को पड़े तो शनिचर के दिन ये रोज़ा नहीं रखा जाएगा, क्योंकि उस दिन रोज़ा रखने से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। आप ये जो तंजील, ये जो मिसाल मैंने आपसे जिक्र किया है और ये जो दलाइल मैंने आपसे जिक्र की है, इनको देखें, इन पर गौर करें, इनको समझने की कोशिश करें। आपको ये बात समझने में ज़रा भी दुश्वारी नहीं होगी कि जो तरीक़ा हमने ईद वाले मामले में जब वो सोमवार और जुमेरात को पड़े जो अपनाया है, वही तरीक़ा हम यहाँ शनिचर वाले दिन के बारे में भी अपनाएंगे जब आशूरा या अरफा उस दिन पड़ जाए। और अगर नहीं अपनाएंगे तो ये दो रुखापन होगा हमारा, ये हमारा तनाक़ुज़, हमारा तज़ारुफ़ और हमारा इख्तिलाफ़ होगा, ये जो कम से कम एक अक़लमंद आदमी को भला और अच्छा नहीं लगता। इसलिए आप इस बात को नोट कर लें, शनिचर के दिन अगर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है तो दुनिया का कोई भी रोज़ा पड़ जाए, दुनिया का कोई भी रोज़ा पड़ जाए, अगर वो रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन रोज़ा रखने से मना किया है, इसलिए उस दिन रोज़ा रखना हराम होगा। पूरी दुनिया मिल करके कहे, पूरी दुनिया के इंसान इकट्ठा होकर के कहें कि नहीं उस दिन रोज़ा रखा जाएगा, तब भी, और पूरी दुनिया के इंसान मिल करके कहें कि नहीं रखा जाएगा, तब भी बात सच वो होगी जो बात मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही है। हक वो होगा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है। इंसानों की बात का, इंसानों की फ़िक्र का, इंसानों की समझ का, इंसानों की राय का, इंसानों के क़यास का और इंसानों के अंदाज़े नज़र का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुकाबले में ना पहले कभी कोई वज़न था, ना आज कोई वज़न होगा और ना क़यामत तक इंशाअल्लाह उसका कोई वज़न रहेगा। इसलिए आप लिख लें कि अल्लाह और उसके रसूल का जो दीन है वो दीन कुरान और सुन्नत के ज़रिया हम इंसानों तक पहुँचा है। उस दीन की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लिया है और कहा है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इसलिए दीन हमारा जो महफूज है वो कुरान में है और हदीस में है। अब किसने उस पर अमल किया, किसने उस पर अमल नहीं किया, किसको यह हदीस मालूम हुई, किसको यह हदीस मालूम नहीं हुई, इसकी जस्तजू की जाएगी, इसका पता लगाया जाएगा, इसकी तलाश की जाएगी।
یہی بات کو مقلدین کہتے ہیں۔ ارے بھائی یہ حدیث ہمارے امام صاحب کو نہیں معلوم تھی، ہمارے امام صاحب بہت بڑے عالم تھے، دنیا کی کوئی حدیث ان سے فوت ہو جائے ہو ہی نہیں سکتا، ضرور امام صاحب کو معلوم تھی اور انہوں نے اس کو غلط سمجھا ہوگا، ضعیف سمجھا ہوگا، اس کا کوئی جواب دیا ہوگا، ہمیں بھلے نہیں معلوم، لیکن ہمارے امام صاحب سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ امام صاحب نے کہہ دیا اس لحاظ سے آخر ہو گیا۔ اب اگر امام صاحب کے پیچھے وہ لوگ چلتے ہیں اور ہم اپنے مولوی کے پیچھے چلتے ہیں، ہم اپنے رسم و رواج کے پیچھے چلتے ہیں، ہم اپنی اقلیت اور اکثریت کا ڈھول پیٹنے کے پیچھے چلتے ہیں، تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ یہی نا جو اپنے آپ کو مقلد کہتا ہے اور ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، اس کے علاوہ کیا فرق ہے؟ طرز عمل پر آپ غور کرو، طریقۂ تفکیر آپ دیکھو، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ بھی تقلید ہے اور یہ بھی تقلید ہے۔ اس لیے نبی کی بات کے سامنے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے امتیوں کے فرمان کو قائم کرنا یہ ہماری بہت بڑی نادانی ہوگی۔ میرے دوستوں، میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو حدیث ہے میرے بعض عزیزوں اور کیا بتاؤں ان کو جہالت پرست انسانوں کو پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اگر اللہ ان کو توفیق دیتا تو اس حدیث کے اندر جو کلام محدثین کا اس کو دیکھتے، نہیں توفیق ہے تو اس زمانے میں حدیث کا سب سے بڑا امام شیخ البانی تھا، اس سے بڑا اس پورے 700 سال میں کوئی عالم حدیث کا پیدا نہیں ہوا ہے، پورے 700 سال میں اتنا بڑا حدیث عالم کوئی نہیں پیدا ہوا ہے پورے زمین کا۔ وہ کہتا ہے کہ حدیث صحیح ہے، کوئی مان لینا کافی نہیں ہوگا آپ کے لیے، لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں اس حدیث کو متعدد لوگوں نے ثور بن یزید سے اور اس نے خالد بن معدان سے اور اس نے عبداللہ بن بصر سے، یہ صحابی ہے، اور اس نے اپنی بہن سلمہ بن بصر سے روایت کیا ہے، اور ثور سے اس کے نیچے روایت کرنے والی ایک جماعت ہے، 10-12 ہے۔ اور اسی حدیث کو جب احمد نے مسند میں روایت کیا ہے تو لقمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن میدان سے اسی حدیث کو روایت کیا ہے۔ اس کا مطلب کہ محدثین کے قاعدے کے مطابق لقمان بن عامر نے ثور بن یزید کی متابعت کیا، اور اسی حدیث کو جب دیگر ائمہ نے روایت کیا ہے تو حسان بن نوح اور ان کے ساتھ دوسرے 2 لوگوں نے عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ یعنی روایت کی یہ تعداد، اور ثور بن یزید وہ ہے جس کے بارے میں حافظ ابن حجر نے تقریب التہذیب میں لکھا ہے ثقۃ ثبت، صرف ثقہ نہیں، ثقۃ ثبت ڈبل ثقاہت کا درجہ ان کو دیا ہے، اور خالد بن معدان کو کہا ہے ثقۃ فقیہ، اور عبداللہ بن بصر تو صحابی ہیں، ان کی بہن بھی صحابیہ ہیں۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر سند کا حال معلوم کرنا ہے، علم جرح و تعدیل کی کسوٹی پر حدیث کو پرکھنا ہے، تو یہ ہے اس کا معیار، اور یہ ہے اس کے دلائل، اور یہ ہے اس کی اسانید۔ اور یاد رہنا چاہیے ثور بن یزید بخاری کا راوی ہے اور کتب اربعہ کا راوی ہے، مسلم کو چھوڑ کر کتب ستہ نے اس حدیث سے روایت لیا ہے، سب چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے آپ تہذیب الکمال، تہذیب التہذیب، تقریب التہذیب اور اسی طرح تہذیب التہذیب، الکاشف سب میں اس کا تذکرہ پائیں گے۔ پھر اس کے بعد سند کی مضبوطی، سند کی پختگی اور سند کے ثبوت کا یہ عالم ہے۔ اور آگے آئیے آپ اٹھا کے دیکھیں، بدر الدین عینی کی ایک کتاب ہے نخب الافکار فی تنقیح المعانی فی شرح معانی الآثار، اس کی 7ویں جلد اٹھا کر کے دیکھیں، اس میں ایک لمبی فہرست ملے گی جنہوں نے کہا ہے کہ سنیچر کے دن روزہ، نفلی روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اس میں اٹھا کر کے، کیونکہ صحابی نے پہلے ذکر کیا ہے کہ کچھ لوگ اہل علم کی جماعت سنیچر کے دن روزہ رکھنے کو مکروہ یعنی حرام کہتی ہے۔ اس کی شرح کرتے ہوئے انہوں نے ان ائمہ تابعین اور تبع تابعین کے نام گنائے ہیں جو کہتے ہیں کہ سنیچر کے دن نفلی روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک تسلسل کے ساتھ اہل علم کی ایک جماعت اس مذہب کی داعی اور اس مذہب پر عامل رہی ہے، اور اسی لیے یہ تو صحابی 4 صدی ہجری کے ہو گئے،
اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اقتداء الصراط المستقیم میں حنابلہ کی ایک جماعت کا مذہب نقل کیا ہے کہ شنیچر کے دن روزہ رکھنا درست نہیں ہے، اسی حدیث کی وجہ سے جو بھی میں نے ذکر کیا ہے۔ اور اسی طرح سے ابن رشد نے، یہ ابن تیمیہ کے معاصر ہیں، ابن رشد نے بدایت المجتہد میں اہل علم کے اختلاف کا تذکرہ کیا ہے، جس میں یہ بات آپ پائیں گے کہ اہل علم کی ایک جماعت شنیچر کے دن روزہ رکھنے سے منع کرتی ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے، یہ حدیث ہے، یہ فرمان ہے، یہ علماء کے اقوال ہیں، جاہلوں کی بات میں نہیں کرتا، کیونکہ اسے جم غفیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ، زمین کی اکثریت کے پیچھے رہ چلو گے آپ کہ تم کو گمراہ کر دیں گے، اور اکثر لوگوں کا یہی حال ہے، قلیل من عبادی الشکور، بہت معمولی لوگ ہوں گے وہ اقلیت و اکثریت کا جھنڈا اٹھانے والے، ذرا سوچیں گے اس بات کو۔ بہرحال میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، ہاں بات ذرا لمبی ہو رہی ہے، اس لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمارے دل میں سنت کی عظمت، سنت کی محبت اور سنت کا احترام پیدا کرے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے، اس محبت کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور آپ کے طریقے سے بھی ہمارے دل میں محبت پیدا کر دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔ اقول لكم ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم۔